ملٹیپل خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، اسپیشلٹیز ہیں۔ عام طور سے اردو زبان میں جو میگزینیں نکلتی ہیں، اگر ان میگزینوں کا ہم مطالعہ کریں اور اس کے بعد پھر ایک انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو معلوم ہوگا کہ جو اردو میگزینیں نکلتی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اردو زبان کی اچھی خاصی لیاقت کی ضرورت ہے، اچھی خاصی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اگر بہت اچھی آپ اردو نہیں جانتے تو آپ ان میگزینوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو خضر راہ کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کی زبان بہت ہی آسان ہے، اور اس پر بھی مزید محنت یہ کی گئی کہ شاید کسی کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے اب بھی کچھ الفاظ مشکل ہو رہے ہوں، اس کے لیے ایک گلوسری بنا دی گئی۔ میگزین کے آخر میں الفاظ و معانی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس کالم میں باضابطہ جو مشکل الفاظ ہمارے لحاظ سے لگا کہ اب بھی یہ مشکل ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ایڈیٹر صاحب نے باضابطہ اس کا جو آسان معنی ہو سکتا ہے وہ آسان معنی بھی انہوں نے جو اس میگزین کے کانٹیکس میں ہوتا ہے وہ بیان کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ زبان اس کی بہت ہی آسان ہے، جس کی بنیاد پر اگر آپ اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں اور کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ خضر راہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خضر راہ جو ہماری میگزین ہے، یہ میگزین اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی زبان بھی آٹومیٹک جو ہے وہ امپروو ہوتی جاتی ہے، آپ کی زبان بہتر ہو جاتی ہے اردو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ تمام مضامین، ان کے جو عناوین ہیں نا، وہ ایسے عناوین پر ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری روحانی زندگی اور ہماری دنیاوی زندگی دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور خصوصاً انسانی زندگی میں عموماً میگزینز میں کیا ہوتا ہے کہ عبادات کا جو پہلو ہوتا ہے اس پر تو بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو اخلاقی پہلو ہے اور انسان کا خود انسانی پہلو جو ہے ان پر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ایڈیٹر صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، اس ٹیم نے مل کر کے اس بات کی کوشش کی، داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ ثناء اللہ محمد مدظ اللہ العالی کی نگرانی میں ہماری ٹیم نے یہ محنت کی کہ اس کے عناوین میں جہاں عبادات کو حصہ دیا جائے اور عبادات سے متعلق گفتگو کی جائے، وہیں اخلاقیات کو بھی زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے تاکہ لوگ ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آئیں اور لوگوں کی اخلاقی اصلاح ہو سکے، اور ایسے ہی ویسے اچھے انسان کے لوگ سامنے آئیں اور ان کی انسانی حیثیت سے بھی اصلاح ہو سکے۔ ایک معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، انفرادی زندگی، انڈیویجول زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک سوشل زندگی کیسے گزارنی ہے، ان دونوں پہلوؤں پر خاص طور سے فوکس کیا گیا۔ اور اس کے لیے جو اس میگزین کا جو بیس بنائی گئی ہے، اس کا جو بنیاد بنائی گئی ہے، وہ بیس یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کی ابتدا لمبی تمہید سے نہیں ہوتی ہے کہ قارئین کو جو ہے آدھا صفحہ یا ایک صفحہ تمہید نہیں گزر جائے اور ان کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑے ابھی اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ نہیں، اس رسالے میں بمشکل 2 سے 3 لائن میں تمہید ختم ہو جاتی ہے اور اصل گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے قاری کا جو بہت وقت ہے، آج کا زمانہ بہت ہی فاسٹ ایج ہے، یہ فاسٹ دور ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ کم وقت میں اصل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی گفتگو پڑھ لیتے ہیں، اپنے موضوع کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عموماً جو اس کے مضامین ہیں وہ 4 صفحات میں سے زیادہ عموماً نہیں ہوتے ہیں، عموماً 4 صفحات سے زیادہ نہیں ہوتا، عام طور سے 3 صفحہ ہی ہوتا ہے، اور 4 صفحہ کبھی کبھی 5 صفحہ ہوتا ہے، 5 سے تو زیادہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو مختصر صفحات بھی کم ہوتے ہیں، عموماً جو دوسری میگزینس ہوتی ہیں ان میں 8 صفحے 10 صفحے کے مضامین ہوتے ہیں۔ قاری کے پاس وقت نہیں، وہ تھک جاتا ہے، وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں پڑھنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ منہج اختیار کیا گیا کہ کم سے کم صفحات میں اپنی بات رکھی جائے، اور قرآن و سنت کے اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن سے بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس طرح سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ عموماً تمہید ہوتی بھی ہے تو بہت مختصر سی تمہید ہوتی ہے۔ اچھا، ایسے ہی احادیث کوٹ کی جاتی ہیں، اور احادیث صرف کوٹ نہیں کی جاتی بلکہ ان کا ایک ڈیٹیل ریفرنس دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر بخاری شریف میں حدیث ہے تو کس چیپٹر میں ہے، کس بک میں ہے،
اس کی پوری حدیث نمبر بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث پر جہاں قرآن پر عبارت تو لگائی ہی جاتی لازمی طور پر, جو قرآن میں غلطی نہ ہو پڑھنے میں, حدیث کے الفاظ پر بھی عبارت یعنی زبر زیر لگا دیا جاتا ہے, تاکہ عام قاری جو بیچارہ اگرچہ وہ عربی نہیں جانتا ہے لیکن کم سے کم الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی برکت حاصل کر سکے. اور پھر نیچے یہ وہ ترجمہ ہے, اس سے کہیں اس کا جو دماغ ہے وہ کنیکٹ کرے وہ عربی الفاظ کے ساتھ, اور کچھ نہ کچھ کے لیے اس کو جو ہے عربی زبان کا بھی حاصل ہو, اور اسے لگے کہ میں کلام رسول اللہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہوں. یہ ایک خصوصی بات ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ رسالہ, اس رسالے میں آپ پورا رسالہ پڑھ ڈالیے, کہیں بھی آپ کو دوسری جو جماعتیں ہیں ہم سے جو الگ رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر طنز و تعریض آپ کو نظر نہیں آئے گا. عموماً میگزینس کا طریقہ یہ ہے کہ جو جس فرقے کی, جس مسلک کی, جس جماعت کی میگزین ہوتی ہے تو دوسری جماعت پر سیدھے جو ہے وہ ایک مطلب میزائل داغ دیا جاتا ہے. یہاں آپ کو وہ سلوک, اگر اختلاف رائے ہے ہم اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم اپنی رائے پیش نہیں کرتے, اپنی رائے پیش کرتے ہیں لیکن ایک معروضی اسلوب میں, جس میں کہ دوسرے پر طنز و تعریض نہیں ہوتا, بلکہ دوسرے کی رائے اگر ذکر کی جاتی ہے, دوسروں کی مخالفین کی رائے بھی اگر ذکر کی جاتی ہے تو ادب و احترام کے ساتھ وہ رائے ذکر کی جاتی ہے. یہ اس رسالے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ رسالہ ایسا ہے کہ جس کو ہر جماعت اور ہر مسلک کے لوگ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کا آسانی سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. ان کو کوئی تقدر نہیں پیدا ہوگا اس رسالے کے مطالعے کی. اگرچہ فکری طور پر وہ اس رسالے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جو آراء ہیں ان سے اختلاف رکھتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس رسالے سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک میں نے عمومی طور پر کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں رسالے کی, اور آپ نے کہا کہ دونوں زبانوں میں اشاعت کی ضرورت کیسے پیش آئی اور کیا ضرورت رہی اس کی. تو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ دیکھیے اردو زبان کا اپنا ایک حلقہ ہے, لیکن ہندوستان میں بہرحال ہماری جو نیشنل لینگویج ہے, قومی جو زبان ہے ملک کی, ٹھیک ہے, ماتر بھاشا جو یہاں کی ہے وہ ہندی زبان ہے. اور آج بھی دنیا میں ہندوستان میں ایک بڑی جماعت ہے, ایک لاٹ ہے پورا, کہ جو لوگ اردو زبان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں, اردو زبان جو بات چیت کی ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں, لیکن لکھنے کی زبان میں وہ ہندی لکھنا جانتے ہیں اور ہندی پڑھنا جانتے ہیں, اور جو ہے جو زبان کی سمجھنے اور بولنے کی ہے اسے ہم ہندوستانی زبان کہہ سکتے ہیں جو بیچ کی لینگویج ہے. تو اسے ایک عام میسج ہے, اور اس کا جو دائرہ ہے, اس کا جو سرکل ہے وہ بڑھنا چاہیے. چنانچہ اسی نیت سے اس کو ہندی زبان میں بھی شائع کیا. کچھ زبان جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی اس رسالے کے پیغام سے محروم نہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, اسلام کو جاننا چاہتے ہیں, اسلام کے حوالے سے جو کہ بہت ہی بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں, تو اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, اسلام کے صحیح روپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس رسالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اس رسالے کے مادھیم سے وہ جو ہے وہ اچھی طرح سے دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا اخلاقی پہلو کیا ہے, اسلام میں عبادتوں کا پہلو کیا ہے, کس عبادتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اخلاقی لحاظ سے کیا چیز ہوتی ہے اسلام میں, معاشی لحاظ سے سوشل لائف اسلام میں کیسی ہوتی ہے, اور کیسی سوشل لائف کی تعلیم اسلام دیتا ہے, ایسی انڈیویجول لائف کیسی مسلمان کی ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ہمارے رسالہ فضل راج جو ہندی کا ہے اس رسالے کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے. یہ اس وجہ سے جو ہے ان دونوں زبانوں میں اس رسالے کو شائع کرنے کی, اس رسالے کو چھاپنے کی ضرورت پیش ہے. ڈاکٹر جہانگیر صاحب جی, جس طرح کی باتیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے کہی ہیں وہ بہت ہی وائڈ ہیں اور بہت ہی پھیلے ہوئے, انہوں نے بہت ہی وستار سے ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہمارے ناظرین کو, درشکوں کو سمجھایا ہے انہوں نے. اہم بات یہ ہے کہ اس میگزین کا جو میں نے دیکھا ہے کہ جو نچوڑ ہے جو عرفانی مجلس کے نام سے آتا ہے وہ ایک صفحہ بھی وہ مشکل نہیں ہوتا ہے. تو کس طرح سے ایک کم شبدوں میں, سرل شبدوں میں اور بہت ہی کم انداز میں جو ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے جیسا کہ مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے فرمایا
کہ کم شبدوں کے ساتھ، کم لفظوں کے ساتھ اور مختصر الفاظ میں زیادہ سے زیادہ باتوں کو پہنچانا اور پیغامات کو پہنچانا، یہ ہمارے خضراء کا خاصہ ہے، کیونکہ یہ وقت تیز رفتاری کا زمانہ ہے، کم وقت میں لوگ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا یہ خضراء ان لوگوں کے اس طریقے کو اہمیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور میں بات بتا دوں کہ ہمارے خضر راہ میں جتنے بھی کالمز ہیں، اپنی افادیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں منفرد ہے، ممتاز ہے۔ جیسے دعوت قرآن کا ایک کالم ہے، نور اسلاف کا ایک کالم ہے، نور اعتقاد خاص کر جو مولانا ضیاء الرحمن صاحب لکھتے ہیں، یہ تو میرے خیال سے دور حاضر کے جتنے بھی رسائل کو آپ چھان ڈالیں، اس قدر علمی، تحقیقی اور وہ بھی آسان اسلوب و زبان میں نہیں ملے گی آپ، جس کو ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی بآسانی اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ عوام جو کم پڑھا لکھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی بات اس سے سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات، خاص کر ائمہ حضرات بھی ہمارے رسالے سے بہت ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کئی ائمہ حضرات جو مسجدوں میں امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ اس میں جو نور حدیث کا کالم ہے، اس سے ہمیں بہت استفادہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہمیں ملتی ہے ان چیزوں سے۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا کیا ہم؟ آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے پوری طرح۔ اچھا، ائمہ حضرات جو ہیں، اس کے جتنے بھی کالمز ہیں، بالخصوص دعوت قرآن ہے، نور حدیث ہے، نور اعتقاد ہے، خصوصی طور پر ان کالمز کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے خطابات میں اس کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا تاثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بہت پسند کی جاتی ہے۔ جیسا کہ خود میں یہاں پہ میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں، نام ان کا بھول رہا ہوں، جو بھی ہمارے بہار کے رہنے والے ہیں، وہ ریگولرلی تسلسل کے ساتھ خضرا کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خضرا میرے پاس نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے جو مجھے مل نہیں گئی۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ، سبھی لوگ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھی باتیں خود لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ خضرا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے رسالہ 2 سے 3 مہینہ بند ہو چکا تھا، چھپ نہیں پایا اور پہنچ نہیں پایا، تو جو لوگ قاری ہیں، اس کے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، ان کا فون بھی آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رسالے ہمارے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں۔ پڑوس میں کسی کے پاس رسالہ پہنچ گیا تو فون آتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا رسالہ پہنچ گیا لیکن میرا رسالہ کیوں نہیں آ رہا ہے، مجھے پڑھنا بھیجیے۔ تو اس طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہم خود نہیں کہہ رہے بلکہ رسالہ خود ہی بول رہا ہے، اور عوام کے تاثرات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خود ہی اس کا برملا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ اس رسالے سے ہم کس قدر فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں عوام الناس کے افادے کے پیش نظر الفاظ کے معنی بھی دیے جاتے ہیں کہ بہت ایسے الفاظ ہیں جو سخت ہے، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے اس طرف بتایا ہے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے، ریپیٹیشن سے ہم بچنا چاہیں گے۔ اچھا، انہوں نے بتایا ہوگا جی۔ اور ایک اور اس میں ہماری پلاننگ یہ ہے کہ اس میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی جوڑ دیا جائے، تاکہ وہ طبقہ جو کالج سے جڑے ہوئے ہیں، اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو اردو زیادہ نہیں آتی ہے، تو کم سے کم انگریزی کے ذریعے ان اردو الفاظ کا معنی سمجھ سکے اور اس کے اصل مقاصد تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی کوشش جاری اس کی ہے، اور اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان زبان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے اس پر۔ جی مولانا رضی احمد مصباحی صاحب، آپ چونکہ اس میگزین کے ایک ریڈر بھی ہیں، ایک قاری بھی ہیں، تو اس میگزین کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، ایک ریڈر کے طور پر، ایک قاری کے طور پر، ایک پڑھنے والے کے طور پر؟ محمد احمد بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے اس اہم میگزین پر کچھ خلاصہ اور کچھ گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ میں ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے میگزین میں نے مطالعہ کیا اور دیکھا، بلکہ بہت سے پرانے بھی ہیں، بہت سے ہائی لیول کے بھی ہیں جن کا بڑا نام ہے، لیکن اس لیول کا میگزین میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ اور خاص کر اس میں جو لکھنے والے ہائی لیول کے لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی ہیں، ڈاکٹر ذیشان مصباحی ہیں اور مجیب الرحمن علیمی صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور جب یہ لوگ لکھتے ہیں تو الفاظوں کے بھرمار لگا دیتے ہیں، لیکن جب اس میگزین میں آتے ہیں تو بڑے سرل الفاظ میں لکھتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کسی بڑے سخت لکھنے والے سے کسی نے کہا تھا کہ آپ آسان کیوں نہیں لکھتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آسان لکھنا نہیں آتا۔ تو لیکن اس میگزین میں دیکھتے ہیں کہ اسی میگزین کے قلمکار اس میگزین میں جب لکھتے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ دوسری جگہ مقالے لکھتے ہیں تو پھر ان کے تمہاریاں اور کیا کہتے ہیں کہ تولانیاں دیکھنے لائق ہوتی ہیں، ان کے جلوے دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی کہ یہ ایک خاص فکر کے تحت یہ میگزین نکالی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی سطح پر یہ میگزین پڑھی جائے اور عوام اس سے فائدہ حاصل کرے۔ دوسری خاص بات جس کی طرف ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی نے بھی اشارہ کیا اور ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ کہ میں نے جتنی بھی میگزین کا مطالعہ کیا آج تک، چاہے وہ جس مکتبہ فکر کے ہوں، سب مکتبہ فکر والے کہیں نہ کہیں دوسرے پر طنز ضرور کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، لیکن اس میگزین میں کہیں آج تک مجھے ایک طنز کا کوئی لفظ نہیں ملا۔ اپنی بات قرآن و حدیث میں پیش کر کے بس چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بھی رائے قائم کرنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے جب قرآن و حدیث سے رائے پیش کی جائے گی تو اس پر آدمی کیا کوئی کمنٹ کرے گا۔ تو اور خاص بات یہ کہ فیملی میں کے لیے، مطلب بچے بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، اور جس سے گھر کا ماحول اچھا ہو۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ بولیے۔ ہاں، فیملی کے سارے ممبر، کوئی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ایسا میگزین بتائیں جسے فیملی کے سارے لوگ پڑھ لیں اور اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، تو میں اسی میگزین کا نام بتا دیتا ہوں کہ یہ میگزین منگانا شروع کریں، اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں اور کافی محنت سے یہ میگزین نکالتے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں اس اچھی فکر کے ساتھ اپنی میگزین نکال کر کے مسلمانان ہند کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضیاء الرحمن علیمی صاحب، کچھ جن باتوں کی طرف ابھی صاحب نے اشارہ کیا ہے، میں اسی کو تھوڑا بڑھاتے ہوئے آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے عبادات پر زیادہ فوکس نہ ہو کر کے آپ لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اخلاقیات پر، کیریکٹر بلڈنگ پر، مورالٹی پر، ایتھکس پر، کہ ان ایشوز کو جس سے ایک انسان اچھا انسان بن سکے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، مذہب کا ہو، ذات کا ہو، سماج کا ہو، برادری کا ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اس طرح کے ایشوز کو ڈھونڈنا، نکالنا، ان پہ ریسرچ کرنا، پھر ان کو مدون کر کے، ترتیب کر کے، لکھ کر کے، ایک پروس کر کے ایک لوگوں تک پہنچانا۔ جی محمد احمد بھائی، یقیناً جو یہ ایک بہت محنت طلب کام ہے، اور یہ جانیں کہ ہمارے جہانگیر بھائی بہت زیادہ اس رسالے پر محنت کرتے ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی حضور داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمد صفوی متضل العالی کی سرپرستی، ان کی رہنمائی، ان کا ارشاد اور ان کا مشورہ، ان کی دعائیں ہم لوگوں کے شامل حال رہتی ہیں، اس لیے ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر پاتے ہیں۔ اور ہمارے اب دیکھیں کہ جہانگیر بھائی ہمارے ایک رسالے سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسرے رسالے کی تیاری میں فوراً لگ جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے چونکہ ایک رسالے سے فراغت کے بعد فوراً ہی جو ہے دماغ اس بات میں غور کرنے لگتا ہے کہ اس ہفتے، اس مہینے تو یہ ہم نے موضوعات دیے، اب اس مہینے کون کون سے موضوعات لوگوں کو دیے جائیں۔ چنانچہ اس پر باضابطہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ یہ موضوعات دیے جائیں، کیونکہ دیکھیں اصل میں اخلاقیات پر اور جو انسانی صفات ہیں، انسانی جو پہلو ہیں، ان پر توجہ دینے کی جو ضرورت جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے عبادات کا جو فائدہ ہے، عبادات کا فائدہ ایک انسان کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اخلاقیات کا جو فائدہ ہے وہ ایک انسان کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور انسانی صفات کو، اچھے صفات کو بیان کرنے کا جو فائدہ ہے وہ ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ فرد کے ساتھ بھی جڑا ہے اور ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات جو ہیں، عبادتیں جو ہیں نا، ان کو وہ طاعت لازمہ ہیں، یعنی ایسی نیکیاں ہیں
کہ جن کا فائدہ انسانوں سے ایک انسان سے متعلق ہے، جو عبادت کرے گا وہ فائدہ پائے گا. لیکن اخلاقیات کا جو پہلو ہے وہ طاعت متعدیہ ہے کہ انسان کا جب اخلاق اچھا ہوتا ہے، خود کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے گھر میں اس کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کی بیوی بھی اچھی ہوتی ہے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، تو پورا ایک معاشرہ اس طریقے سے خوبصورت ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ کس طرح کے موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں عموماً حال یہ ہے کہ انسان عبادات سے متعلق تو بہت لمبی لمبی تحریریں لکھتا ہے، لیکن مثلا جھوٹ ہے، جھوٹ کی مذمت ایک بہت بظاہر دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا موضوع ہے، مطلب بہت عام موضوع ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں گھر کیے ہوئے، جڑ پکڑے ہوئے ہیں. تو اب اس طرح کے موضوعات کو خضر نے ذکر کیا تھا کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، کسے جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کی مذمت میں جو احادیث ہیں وہ کیسے آئے، قرآن میں جھوٹ کو کیا کہا گیا ہے، بہت ہی آسان اسلوب میں لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. ایسے ہی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ویسے تو بظاہر لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت مضبوط ہے، لیکن آپ اگر اندر گھسیں گے تو معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت کمزور ہو چکا ہے. معاشرے کی جو دیوار ہے نا وہ ٹھہر رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان صلہ رحمی نہیں رہ گئی ہے. آپسی تعلقات ہمارے بہت کمزور ہو، بھائی کا بھائی سے، جی بھائی کا بھائی سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، اور بیوی کا شوہر سے تعلق کمزور ہے، اولاد کا بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ تعلق کمزور ہے. تو صلہ رحمی کے حوالے سے مضمون کہ صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، صلہ رحمی قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے، اس کا احادیث اس حوالے سے کیا آئی ہیں، قطع رحم یعنی رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے کیا کیا قرآن میں مذمت کی بات آئی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے. پھر رشتہ داری میں کیا مطلب صرف خونی رشتہ داری ہی آتی ہے یا دینی رشتہ داری بھی اس کے اندر شامل ہے. ان تمام چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، چاہے وہ ہمارا خاندانی بھائی ہو، چاہے دینی بھائی ہو، چاہے معاشرے کا بھائی ہو، سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اس طرح کے موضوعات کو گفتگو برائے. پڑوسی ہے مثلا ہمارا، تو پڑوسی ظاہر سی بات ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے. اس طرح کے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے. مثلا اس طرح کا موضوع اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ پانی، ٹھیک ہے، پانی کو زیادہ خطروں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آج کے زمانے میں دیکھیے کتنا بڑا یہ واٹر اسکیسٹی جو ہے، لوگ کہا یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر اب تھرڈ ورلڈ وار ہوئی تو یہ جو ہے پانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے معاشرے میں، مطلب ہمارا معاشرہ دیکھیں آج کل اب جو ہے نا پیڑوں کی کٹائی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو شجرکاری پر جو ہے مضامین ہمارے رسالے میں شائع ہوتے ہیں، جس سے اس کا تعلق پوری انسانی آبادی سے، اس میں مذہب کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جو ہے اگر پیڑ لگتا ہے اور ہریالی آتی ہے تو اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے. ایسا نہیں کسی کو ایک فرد فائدہ اٹھائے گا. اس طرح کی جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر بہنوں کے حقوق ہیں. عموماً کیا ہمارے معاشرے میں بہنوں کو، بیٹیوں کو حقوق نہیں دیا جاتا، وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے. اس طرح کے موضوعات کو بہت ٹچ کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، بیٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے اور بہنوں کو حصہ ملنا چاہیے، بیویوں کو جو اپنا حصہ وراثت سے وہ پوری طرح سے ملنا چاہیے. ان موضوعات کو اٹھایا جاتا ہے. اب ہمارا جسے جو راستے سے کانٹے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اس طرح کے موضوعات پر کہ راستے میں ہم جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی پتھر نظر آ گیا یا کوئی کانٹے تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے تو عموماً انسان کیا ہے وہ نظر انداز کر کے نیگلیکٹ کر کے گزر جاتا ہے. لیکن ہمارے جو خضر رائے وہ ان چیز طرح کے موضوعات کو لاتا ہے تاکہ معاشرے میں جاگرکتا پیدا کی جا سکے کہ ہم صرف جو ہے جہاں ہمارا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے ویسے ہی ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہے. لہٰذا جس طرح ہم اپنے رب کے حقوق کو ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ جو مخلوق خدا کے حقوق ہیں، انسانی جو حقوق ہیں، اخلاقی جو حقوق ہیں، ان اخلاقی حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اس طریقے سے ہم موضوعات کو کلیکٹ کرتے ہیں ہر مہینہ، اور کلیکٹ کرتے نئے نئے موضوعات پر نئے نئے اینگل سے جو ہے گفتگو بہت ہی سرل انداز میں، سادے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ رسالہ ہمارا ہر دل عزیز ہے. اور دیکھیے اس رسالے کی خصوصیات میں اسی لیے جو ہے فرنٹ پر یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ گھر کے ہر فرد کی فکری و روحانی تسکین کا سامان. اس میں لکھا ہوا سلوگن ہے ہمارا، آسان زبان میں اسلامی افکار و خیالات کا انمول خزانہ، صفا حضر کا بہترین ساتھی، سوسائٹی کو سیرت نبوی میں ڈھالنے کے لیے پڑھیں اور پڑھوائیں. یقینی طور پر یہ رسالہ ایسا ہے کہ جسے معاشرے کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو اس رسالے کو پڑھنا چاہیے.
आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करें अहमद भाई। डॉक्टर जहांगीर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पहुंच रही है। 300 350 रुपए में क्या क्या दे देते हैं आप लोगों को? जिस तरह से ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब ने बताया है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, कैसे सरवाइव करते हैं आप लोग? दरअसल बात ये है कि हम अपने जिस शेख की सोहबत में रहते हैं और जिनकी सरपरस्ती हमें हासिल है, उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बातें, दीन के जो अहम पैगामात हैं लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए ये ना देखा जाए कि कितना नुकसान हो रहा है कितना नफ़ा हो रहा है, बल्कि असल देखना ये है कि दीन की बात किस हद तक हम पहुँचा रहे हैं। तो जो शेख हमारे हैं और जिनका मकसद यही है कि सिर्फ दीन की बात को पहुँचाना, तो हम 300 350 देखेंगे तो जो जिस मकसद के लिए ये इदारा कायम हुआ है, या हमारे शेख ने हम सबको एक जमा किया है एक साथ, और जो हम सबसे काम ले रहे हैं, तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नफ़ा और नुकसान ये तो आनी जानी चीज़ है। और जिस काम को यहाँ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे शेख हमें तालीम देते हैं और हम भी समझते हैं ये बाकी रहने वाली चीज़ है, जो हमें दुनिया में भी कामयाब करती है ये चीज़ें, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब करेगी। तो हमें नफ़ा और नुकसान को नहीं देखना है, यही हमारा पैगाम है, हमारे शेख का पैगाम है। और हम सामने वालों को यही कहते हैं कि अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो नफ़ा और नुकसान के बगैर आगे बढ़ें और बेहतर से बेहतर आप काम करें, इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी और आपकी बातों को लोग सराखों पर लेंगे। इसी का नतीजा है कि हमारा रिसाला जिन बातों को और जिस मनहज के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी मकबूलियत आपके सामने भी है और हम भी देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी बगैर नफ़ा नुकसान को सामने रखते हुए दीन की बात हम पहुंचाते रहें और बेहतर से बेहतर ढंग से पहुंचाते रहें। जी भाई, एक आदमी अगर अहमद भाई एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी बोलें। कि जहांगीर साहब ने बात बता दी, आपने पूछा कि 300-350 में आप क्या क्या दे देते हैं। तो देखिए, जो हमारी खजरा की टीम है और हमारे जो मुर्शिद ग्रामी है, उनकी सरपरस्ती में जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं और अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। अब ये क़ारीन और जो अहले सरवत हैं, जो साहिब हैसियत, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब हमारी तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है तो अपना हिस्सा भी इस मिशन में लगाने की कोशिश करें और अपने आप को इसका हिस्सेदार बनाने की कोशिश करें। हम उसी पर आ रहे हैं कि एक आदमी अगर आपकी ये मैगजीन लेना चाह रहा है, मान लीजिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं दुनिया भर में, जाहिर सी बात सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप बोल रहे हैं तो सब पूरी दुनिया आपको देख रही है, सुन रही है, जब चाहेगी देख सकती है, सुन सकती है। एक आदमी अगर आप इस मैगजीन को मंगाना चाहता है, उसका क्या तरीका हो सकता है, कैसे वो आपकी इस मैगजीन तक पहुंच बना सकता है? जहांगीर भाई इस पर जवाब दें। डॉक्टर जहांगीर साहब। जी जी, अगर एक आदमी उसका तरीका सिंपल है कि हमारे इंटरनेट पर बहुत से रास्ते दिए गए हैं, हमारा बहुत सी वेबसाइट है, अल-एहसान मीडिया है, और में जो एडवर्टीजमेंट छपते रहते हैं उसमें नंबर दिए गए हैं। आप और हमारा इस वक्त आप नंबर बोल सकते हैं? नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें 9910865854। इस पर रब्ता करें। एक बार रिपीट कर दें। वो फिर रिपीट कर देंगे। 9910865854। जी, इस पर रब्ता करें तो आसानी के साथ उनको ये रिसाला मिल सकता है। और रिसाला को अगर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करना कोई साहब चाहते हैं तो उसके बहुत से तरीके हैं। एक तो मेंबर बने, दूसरों को मेंबर बनाएं, और बसा औकात बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इस तौर पर भी हमारे रिसाले की मदद कर सकते हैं ताकि हम दीन की बातें आगे तक पहुंचाएं। तो वो डोनेट करें, कुछ पैसा साल में हमें दें वो, ताकि हम उन पैसों के एवज उन लोगों तक रिसाला पहुंचा सके जो खरीदने की सकत नहीं रखते हैं, जो खरीद नहीं पाते हैं, जिनके पास हैसियत नहीं है कि रिसाला खरीद सके, क्योंकि मजदूर तबका है, मेहनत का सबका है, उनके लिए खाने की परेशानियां होती हैं, वो चाहते हैं कि हम रिसाला पढ़ें। तो ऐसे लोग अगर डोनेट करते हैं तो हम उनके उन पैसों से उन लोगों तक हम रिसाला पहुंचा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो खरीदने की सकत नहीं रखते हैं।
تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. یا اور بھی لوگ ہیں جو ڈونیٹ کریں کہ کچھ پیسہ جمع کریں 5,000 10,000 یا جو بھی ہو جتنا ہو سکتے ہیں, اور ایک ساتھ منگائیں ہمارے رسالے کو 50 پیس 100 پیس 200 پیس, اور وہ اپنے علاقے میں جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں وہاں تقسیم کریں, تاکہ ہم جو پیغام دنیا کے کونے کونے پہنچانا چاہتے ہیں, ہندوستان کے کونے کونے پہنچانا چاہتے ہیں, وہ وہاں تک پہنچ سکے. اس طرح سے بھی وہ ہماری تعاون کر سکتے ہیں. جی جہانگیر صاحب, اس میں ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت سیمت ہوتا ہے, نہ کہ برابر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کیسے لوگ آپ کو اگر دینا چاہیں تو کیسے وگیاپن دیں؟ بہت سیمت ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے, 1 2 3, کیونکہ کسی میگزین کو, کسی اخبار کو, کسی پیپر کو چلانے کے لیے وگیاپن سب سے بڑا مادھیم ہوتا ہے. مادھیم یہی ہے کہ ہمارے جو کچھ معاونین ہیں, جو مخصوص معاونین ہیں, وہ لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو زیادہ پھیلائے ہوئے نہیں ہیں, لیکن آپ نے جب کہا, آپ نے اس بات کی اس طرف توجہ دلائی ہے, تو اشتہار کا ایڈورٹائز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ لوگوں سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھنے لگے کہ وہ بزنس کر رکھے ہیں, جبکہ ہمارا مقصد بزنس نہیں ہے, بلکہ جو ہمارے متعلقین ہیں, جو ہم سے محبت رکھتے ہیں, جو ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں, ہمارے کام کو دیکھتے ہیں, تو ان تک بات پہنچائی جاتی ہے. ان سے جو ہمارے اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں ان کو ہم جگہ دیتے ہیں, اور اس کے لیے باضابطہ ہم نے کسی کو رکھا نہیں. ویسے جو حضرات اشتہار کے ذریعے بھی اور ایڈورٹائز کے ذریعے بھی ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہم نے رابطہ نمبر دیا ہے 9910865854 پر. اس طرح کر سکتے ہیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے لنک میں جتنے بھی ہوں تو ان سے بھی آپ گزارش کریں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں. آپ کا مشن بہت نیک ہے اور انسانیت کا خدمت کا مشن ہے, مانوتا کا مشن ہے, اور ہم جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم نے آج اس پروگرام کو رکھا بھی ہے تاکہ آپ کی میگزین کے بارے میں دنیا بھر کے لوگ جان سکیں, جو بھی دنیا کے الگ الگ کونوں میں رہتے ہیں, جو ہندی یا اردو یا بھوجپوری بھاشا کو سمجھتے ہیں, جو ہماری زبان کو سمجھتے ہیں, وہ ان تک پہنچ سکے. ضیاء الرحمن علیمی ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی, ایک چیز بات اور کہنا چاہتا ہوں. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پورا دیش بلکہ پوری دنیا کس معاشی پریشانی سے گزر رہی ہے. تو اس حساب سے دیکھیں تو کٹھنائی اور پریشانی ہمارے ساتھ بھی ہے. تو ایسے موقع پر بالخصوص جو اللہ کی راہ میں دین کے نام پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنے حسب حیثیت وہ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے ساتھ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, پریشانی سب کے ساتھ ہوتی ہے, تو ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی ضیاء الرحمن علیمی صاحب, 300 350 روپیہ میں ایک میگزین جو میگزین مجھ تک آئی ہے, میں نے دیکھا ہے, میں سمجھ پایا ہوں کہ سال بھر میں آپ لوگ پرووائڈ کراتے ہیں. 1 روپیہ پر ڈے بھی نہیں پڑتا ہے. اگر ایک آدمی 1 روپیہ پر ڈے بھی جمع کرے تو زیادہ ہو جائے گا, ایکسٹرا ہو جائے گا. یقیناً جو ہے یہ جو قیمت اگر آپ دیکھیں تو قیمت تو حقیقتاً صرف ایک نامنل چیز ہے. اس لیے قیمت حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ اس لیے ہے کہ انسان جب پرچیز کرتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ ہاں میں نے پرچیز کیا ہے, میں نے خریدا ہے. یہ خریدنا اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں پڑھنے پر بھی ابھارتا ہے کہ جب میں نے خریدا ہے. جیسے فری ایجوکیشن ہے, فری ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے, فری ایجوکیشن آپ دیجیے تو پھر لوگ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں تعلیم کو, تعلیم کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے. لیکن آپ تھوڑی سی بھی فیس اگر رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ گارجین جو ہوتے ہیں وہ بھی, اور بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ میرا پیسہ لگ رہا ہے, ہمارے ماں باپ کا پیسہ لگ رہا ہے, تو تھوڑی سی توجہ اس کی بڑھتی ہے. تو یہ جو قیمت ہے وہ تو ایکچولی نامنل فی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف اس لیے کہ انسان کو احساس رہے کہ میں نے خریدا ہے, اس کے اپنی کنٹریبیوشن کا بھی ایک احساس رہے کہ میں اس مشن کے ساتھ جڑا ہوں. یہ بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے نا, پیسہ انسان دیتا ہے تو لگتا ہے کہ میں اس مشن کے ساتھ جڑا ہوں, اس کی ایک ہمدردی ہوتی ہے. تو پیسہ لینا صرف اس لیے ایکچولی کہ وہ ہمارے مشن کے ساتھ جڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں, اور جو ہے ان کو لگے کہ میں اس مشن کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ورنہ حقیقتاً جو ہے جو آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں ان کے مقابلے میں اس میں تعلیمات ہیں, ایک تعلیمات کی قیمت کیا وہ اس پیسے سے ادا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتی. تو یہ تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے, اور بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. جی مولانا رضی احمد مصباحی صاحب, ان تمام باتوں کو کس طرح سے اور کس پرپیکش میں آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے درشکوں کو میسج دینا چاہیں گے آپ؟ کہ ہم اپنے تمام سامعین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آج کے زمانے میں اگر ہمیں دین اچھے طریقے سے سمجھنا ہے, پیورٹی کے ساتھ سمجھنا ہے,
تو اس میگزین کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے تھا. اور ویسے آپ لوگ قیمت کی بات کر رہے تھے تو میں نے ابھی دیکھا کہ سالانہ اس کے جو پیجز ہیں وہ تقریباً 700 یا 800 750 کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال سے 800 پہنچ ہی جاتے ہوں گے. تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو بہت ہی کم قیمت ہے بھائی. یعنی فوٹو کاپی بھی اتنے میں نہیں ہو پائے گی. فوٹو کاپی بھی اتنے میں نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے. تو اتنے کم قیمت میں سالانہ اتنی اگر آپ اکٹھا کریں 700 پیجز کی کوئی ضخیم کتاب آپ 350 میں نہیں خرید سکتے آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کم سے کم 500 روپے تو خرچ کرنا ہی پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ 300-350 روپے میں اور پورے گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس میگزین کو چھپا کے پڑھیں گے چلو بھائی اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے, کوئی فساد کی بات ہے یا کوئی غلط بات ہے. گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے, تربیت حاصل کر سکتا ہے, اپنی اصلاح کر سکتا ہے, اپنے دوست کو بھی ہم دے سکتے ہیں اور کسی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں اور فخر سے دے سکتے ہیں کہ تمہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بڑی بات یہ ربی صاحب کی ہر ذات, ہر سماج اور ہر مذہب اور ہر فرقے کا آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. جی. اور خاص کر میں نے جو اس کا ہندی ایڈیشن دیکھا ہے, ہندی ایڈیشن اتنا لاجواب ہے کہ وہ ہر مذہب کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پر قید نہیں لگانا چاہتا, ہر انسان پڑھ سکتا ہے. اتنا شاندار اور بڑی اچھی فکر کے ساتھ آتا ہے. انسانیت کی خدمت کے حوالے سے, مانوتا کی خدمت کے حوالے سے, جانور کو بچانے کے حوالے سے, پیڑ پودوں کو بچانے کے حوالے سے. اس طریقے کی فکر ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی میگزین ہمیں دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس میگزین کی خدمت ضرور کرنی چاہیے. احمد بھائی جی یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے بالکل آپ بولو ناظرین سے کہ دیکھیے ابھی جو جہانگیر بھائی نے جو بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں خضرہ کے حوالے سے, کیسے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں. جی ایکچولی دیکھا جائے نا تو چند باتیں میرے بھی ذہن میں ہیں کہ کیسے اس کو ہم پھیلا سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ ضیاء صاحب برائی جو ہے بہت جلدی پھیل جاتی ہے لیکن اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے. جی پھیلانا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یقیناً اچھائی کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیے اگر ہم دیکھیں نا تو مطلب ایک رسالہ مان لیجیے کہ ہم نے یہ خریدا, ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد ہم کسی دوسرے کو بڑھا دیں, دوسرے کو چاہیے وہ تیسرے کو بڑھا دیں, تیسرے کو چاہیے وہ چوتھے کو بڑھا دیں. اچھا ایسے ہی دیکھیں ہماری اگر زندگی سوشل جو لائف ہے اس میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس سوشل گیدرنگ کے چانسز بہت ہیں. مثال کے طور پر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے لیے اصالہ ثواب کی محفل منعقد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی مٹھائی آتی ہے اور بسکٹ پلائی جاتی ہے. اس سے اچھا یہ کہ خضرہ خرید کے ہم بانٹ نہ دیں لوگوں کے درمیان جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ایسے ہی مثال کے طور پر شادی کی محفل ہے, شادی ہو رہی ہے, تو اب ہم کو معلوم ہے کہ 500 لوگ یہاں پر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو 500 خضرہ ہم نے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو 500 خضرہ خرید کے ہم 500 نہیں بانٹ سکتے, ہم 10 خرید کے بانٹ سکتے ہیں. تو 10 ہی لے جا کر کم سے کم اس مجلس میں بانٹ دیں, ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے اور جو مختلف میٹنگز ہوتی ہیں ہماری, ٹھیک ہے, مختلف مواقع ہوتے ہیں. ان مواقع مثال کے طور پر مختلف مواقع کی مناسبت سے مختلف بزرگوں کی وصال اور ان کی ولادت کی مناسبت سے لوگ جو ہے فاتحہ کی محفل منعقد کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہے بھائی مٹھائی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تو مٹھائی اور ان چیزوں کو اگر نہ ہٹائیں کم سے کم تو باقی رکھتے ہوئے اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم خضرہ لا کے بانٹیں. اور اگر جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں بانٹتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ مٹھائی تو لوگ کھا کے چلے جائیں, لیکن یہ جو فائدہ ہے اس کا جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ پائیدار ہوگا کہ وہ کتاب بھی اس کے پاس موجود رہے گی, وہ دوسروں کو بھی دے سکے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی زندگی پر اس کا ایک خاص امپیکٹ بھی پڑے گا. جس سے علم ينتفع به میں بھی شاید یہ آ جائے گا. جی علم ينتفع به میں بھی شاید یہ آ جائے گا. صدقہ جاریہ ہوگا, بالکل بالکل صدقہ جاریہ میں ہوگا اگر یہ کام ہم کرتے ہیں. جب تک یہ کتاب باقی رہے گی اور جب تک لوگوں کی زندگی میں یہ تعلیمات باقی رہیں گی اور جب تک وہ انسان ان تعلیمات کو آگے بڑھاتا رہے گا, ٹھیک ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو جو فائدہ پہنچتا رہے گا. تو کیوں نہ کھیتی ایسی کی جائے جس میں نفع ہی نفع ہو, تجارت ایسی کی جائے جس میں نفع ہی نفع ہو, گھاٹے کا کوئی امکان ہی نہ ہو. تنجیکم من عذاب علیم. بے شک یقیناً جو قرآن نے کہا ہے کہ ایسی تجارت کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. جی آپ فرمائیں. جیسے معزز صاحب نے کہا شادی بیاہ یا اصالہ صاحب کی محفل جو ہو, تو اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے وہاں کانفرنس جلسہ جلوس کا بہت چلن ہے جی, اور ایک رات کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر ان کے منتظمین
इस तरह के रसायल को आगे बढ़ाना चाहते हैं या दीन की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जहां वो 10 लाख खर्च करते हैं, अगर उसमें से 5,000 रुपया सिर्फ रसायल पर खर्च कर दे, तो मेरे ख्याल से इस तरह भी दीन के पैगामात दूर दूर तक पहुंच जाएंगे और दीनी रसायल जो है इख्तिरा या और अदर जो इस तरह काम करने वाले हैं, सबको एक क्या कहते हैं माशी तौर पर मजबूती मिल जाएगी और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा काम करने के लिए। तो उन मुंतजमीन को भी जो जल्द के इंतजाम में लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके एक रात में खर्च करते हैं, तो कम से कम कुछ पैसे इसी से निकाल कर इन रसायल पर भी खर्च करना चाहिए। ये भी एक अच्छा काम होगा उनके लिए। रदी साहब, इस मैगजीन के जो राइटर्स हैं, अगर हम उस पर बातचीत करें तो मैंने जो देखा इस मैगजीन को, जो पढ़ा है कि इस मैगजीन में लिखने वाले या तो डॉक्टर्स हैं या पीएचडी होल्डर्स हैं या जो है इकोनॉमिस्ट हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? इतने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके लिखवाना और मानवता की तालीम स्प्रेड करना, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हों, चाहे वो अखलाकियात मोरालिटी से संबंधित चीजें हों, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके लिखवाना कितना बड़ा मुश्किल काम है? मैं इस काम के लिए डॉक्टर जहांगीर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आज अगर चंद 2 या 3 अच्छे कलमकारों से लिखाना हो तो मैं समझता हूं कि कई दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब वो लिखने को तैयार होते हैं। और डॉक्टर साहब, लिखने वालों को पैसा भी देना पड़ता है कि भाई आप लिख दें तो हम ये आपको कुछ एज अ गिफ्ट या जो भी कह लें उसकी टीम, क्योंकि आदमी जो लिखता है वो तवक्को भी करता है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर जहांगीर साहब बड़े हिम्मत के साथ ये काम करते हैं और उनकी खासकर जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर ज़ीशान मिज़बाही साहब हैं, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब हैं, ये बड़े लोग हैं और खास इनका खुलूस काम करता है, जिसकी वजह से ये मेहनत की वजह से काम कर रहे हैं। जी, कोई बात नहीं, बच्चे को आने दें, बच्चा खेल रहा है, बच्चे को डिस्टर्ब ना करें, बच्चे भी होने चाहिए। इस यहाँ पे मैं एक बात और अर्ज कर दूं, आपने कहा कलमकारों को पैसे देने की बात है, तो दिल तो चाहता है कि वाकई हमारे कलमकार जितने भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे। दिल में तो है कि हम उनको दें, लेकिन क्या करें, मजबूर है। तो अगर इस सिलसिले में हमारे कुछ जो अहबाब है वो चाहते हैं कि हम खिदमत करें तो करें, तो हम इंशाल्लाह उनके दिए हुए जो डोनेट है या जो अतिया उनके होंगे इंशाल्लाह उन तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कोई जिम्मा ले चीजों को, ताकि हमें खुशी होगी, ताकि जो मेहनत हमारे कलमकार करते हैं उन्हें भी लगे और बेहतर तौर पर वो आगे काम को बढ़ा सके। क्योंकि लामोहल्ला जब लिखते हैं तो उनको भी कुछ न कुछ जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर मजबूत होने के लिए जरूरी चीजें होती है। तो ये हमारे मोहसिनीन हैं, जो हमारे मुआवनीन हैं, या जो सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हमें नाज़रीन देख रहे होंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस हवाले से भी वो पहल कर सकते हैं और हम उनका खैर मकदम करेंगे इंशाअल्लाह। जी रदी साहब, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था यहाँ पर जी कि डॉक्टर साहब जो अपने दोस्तों से लिखवाते हैं या अपनी टीम से लिखवाते हैं या जो बड़े लोगों से लिखवा लेते हैं, ये इनका जिगर है। और खासकर देखिए, लिखना कमाल नहीं है, इसमें मुझसे नहीं लिखवा पाया रदी भाई आज तक, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिलती है। वैसे मैं भी नहीं लिख सका और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं इस मैगजीन के लिए लिखूं। खास बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं लिखता हूं, लेकिन इस मैगजीन के लिए बहुत चाह कर भी कि इसके मयार के मुताबिक कुछ लिखूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। इतना टफ, मतलब इन्होंने जो सर्किल बनाया है, जो घेराबंदी की है, इतना सख्त और इतना मुश्किल है कि मुझे ऐसे लोग इसमें नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बड़ा, जिन लोग खासकर इतने बड़े लोगों को ला करके अपने सर्किल में कैद करके लिखवा लेना, ये डॉक्टर जहांगीर साहब का जिगर है। भाई ये काम कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। और मैं एक पॉइंट है जो महानामे को जो बढ़ाने का एक पॉइंट है, मैं वो डॉक्टर साहब से शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया में, पूरे इंडिया में बहुत से उर्दू स्कूल्स हैं जो अब काम करते हैं, बहुत सारे मदारिस हैं जो काम करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप एक मरतबा इसी इरादे से निकलें कि स्कूल्स और मदरसों का में जा करके उनके बच्चों से मुलाकात करके, मुदर्रिसीन से मुलाकात करके अपना मेंबर बनाएं। कोशिश करें कि आपका महानामा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बुराई तो फैल जाती है लेकिन अच्छाई को फैलाना पड़ता है। जी, और खासकर अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ उर्दू स्कूल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर वहाँ असातिज़ा से के जरिए लोगों के घरों, मतलब बच्चों के जिम्मेदारान तक अगर आप अपना मैगजीन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी साउथ एरिया के लिए आपकी। जी इंशाअल्लाह जरूर हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब,
कुछ कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट के तौर पे, क्योंकि हम समाप्त करना चाहते हैं, काफी 1 घंटा हो चुका है। मेरा आखिरी पैगाम यही है क़ारिईन से कि देखिए, अच्छी चीज़ें जल्दी मिलती नहीं हैं, और आज के इस डिस्कशन में आपके सामने ग़ज़ल की ख़ुसूसियात को बयान कर दिया गया है। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया जी। आज ही अपने दिल में ये इरादा बनाइए कि कम से कम आप जो है इसका एक नुस्खा कहीं से हासिल करें या मंगवाएं, ठीक है, और मंगवा करके आप खुद जो गुफ्तगू हुई है उसकी रोशनी में आप ग़ज़ल का मुताला करें कि जो बातें हम लोगों ने बयान की हैं वो कितनी सदाकत पर मबनी हैं और उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू से हटकर आप इस रिसाले को नहीं पाएंगे। जब इतनी अगर सदाकत पाई जाए। साहब, एक अहम बात यह है कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट्स की भी कैद नहीं है। कोई भी अगर अच्छी बात लिखना चाहे, कहीं का भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, चाहे वो किसी मसलक का हो, मज़हब का हो, ऑल आर वेलकम। ये तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि गुफ्तगू ये एक ओपन जो है ना वो मानवता के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। जी, ओपन प्लेटफॉर्म है ये। जो भी अच्छी बात कहना चाहता है, अच्छी बात कहीं से भी आएगी, हम उसे कबूल करेंगे, क्योंकि हमारा जो मनहज है, हमारा जो तरीका है, वो तरीका ये है कि ला तंजुर इला मन क़ाल बल उन्जुर इला मा क़ाल। ये मत देखिए कि किसने कहा, ये देखिए कि क्या कहा है। बात अगर अच्छी है तो हम कबूल करेंगे, उसे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जब रिसाले की इतनी खुसूसियत है तो आप अपने दिल में अहद करें कि हमें ज़रूर इस रिसाले का मिंबर बनना है। और आप अगर रिसाले का मिंबर बनते हैं तो हम न सिर्फ ये कि देखिए, ये ना सोचें कि माशी तौर पर हम मजबूत हो, नहीं, हमारा रिसाला माशी तौर पर मजबूत होगा, नहीं, ये मिशन हमारा मजबूत होगा। ये मिशन कौन सा मिशन है? ये दीन का मिशन है, ये इस्लाम का मिशन है, और जो है ये इस्लाम का तर्जमान है। देखिए हमारे जो है, और सूफिया का तर्जमान है, बुजुर्गान दीन का तर्जमान है, तो इस्लाम का तर्जमान है, जो कि अमन को और अमन के साथ और शांति के साथ है लोगों के दरमियान रहना चाहते हैं और उसको फैलाना भी चाहते हैं। तो इसलिए जो है मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि ज़रूर जो है इस मिशन का हिस्सा बने, जैसे भी हिस्सा बन सकते हैं, इस मिशन का हिस्सा ज़रूर। जी डॉक्टर जहांगीर साहब, हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। मौलाना रज़ी अहमद मिसबाही साहब, फाइनल कमेंट कुछ करना चाहेंगे? फाइनल कमेंट मैं समझता हूँ डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब ने कर दिया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हम अपने कारी या हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, या जितना जहाँ तक पैगाम जाए, हम यही कहेंगे भाई 350 रुपये सालाना कोई अहमियत नहीं रखते। आप 350 रुपये दें ताकि आपके घर में इस्लामियात पर एक अच्छा खासा जखीरा हो, आपके बच्चों का अखलाक अच्छा हो और आपके घर के लोगों का अखलाक अच्छा हो, इस्लामी माहौल पैदा हो। जी डॉक्टर जहांगीर साहब, हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। आवाज नहीं आई, फिर से जरा एक मिनट बोलें आप। मेरा हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। बेशक जी, क्या कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट एज एडिटर मैगजीन, क्योंकि जो उपलब्धियां तो हमारे दोनों मेहमानों ने गिनाई है, चाहे वो डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब हो या मौलाना रज़ी अहमद मिसबाही साहब हो, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कोई आसान काम नहीं जो आप कर रहे हैं, जो प्यार की बात है। क्योंकि बुराई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप फैल जाती है, अच्छाई को फैलाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये भी बात सही है कि स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो शख्स मेहनत करता है वो नाकाम कभी नहीं होता है। हिम्मत मर्दा और उसका जी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और उसका फल बेहतर से बेहतर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस टीम के साथ हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस अजीम हस्ती की सरपरस्ती में, निगरानी में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, और इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ रहा है और इससे भी बेहतर आएगा।
تو ہمیں محنت سے اسٹرگل سے گھبرانا نہیں ہے. من جد وجدہ یہ عربی میں ایک کہاوت ہے, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے اور جو بھی ہماری مدد کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں گے اور ان کی مدد ہم لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دقتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم اپنا پیغام جاری رکھیں گے, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہم ہمت نہیں ہاریں گے. باقی ہمارے ویورز جو ناظرین ہیں یا جو ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, ان سے بھی ہم امید رکھتے ہیں وہ بھی اپنے حیثیت ہم انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے, یہ ہمیں امید ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مفکرین, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا آپ نے اور اپنی بات پہنچانے کے لیے موقع دیا. شکریہ. ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب, آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے ایک ماڈرن دنیا کو بھی دیکھا ہے, JNU کے کیمپس کو بھی دیکھا ہے, اس کے ماحول کو بھی دیکھا ہے, اور اس کے باوجود جو آپ کی ٹپڑی ہے, جو آپ کا تبصرہ ہے, وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس معنی میں کر کے, کیونکہ آپ دونوں, ایک آپ نے اسلامک ماحول کو بھی دیکھا ہے اور ایک ماڈرن سوسائٹی کو بھی دیکھا ہے. تو ایک بہت بڑا ریمارکیبل ہوگا, میں سمجھتا ہوں ایک سنگ میل ہوگا یہ آپ کا تبصرہ ہمارے درشکوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, اور خاص طور سے وہ دوست جو آپ کے JNU کے دنوں کے ساتھی تھے. میں سمجھتا ہوں وہ ان باتوں کو سنیں گے, سمجھیں گے اور ضرور وہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. ڈاکٹر جہانگیر صاحب, ایڈیٹر خضرراہ, آپ کا بھی بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو چنا اپنی بات کو رکھنے کے لیے. ہم بھاگیشالی ہیں, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے ان قیمتی باتوں کو رکھا. اور خضرراہ کی جو میگزین ہے اس کی فروٹفل کے بارے میں, اس کی افادیت کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں, اور یہ میگزین کہیں نہ کہیں کوشش کریے, رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گس جانے کے بعد, تو ضرور مہدی کا رنگ نکلے گا, چاہے وہ دیر سویر. چلتے چلتے ایک مرتبہ اور خضرراہ کو میں دیدار کرا دوں تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ خضرراہ ہے. اور آخری شکریہ آپ کا مولانا رضی احمد مصباحی صاحب, ایز اے ریڈر جو آپ نے کمنٹ کیا ہے, ایز اے قاری جو آپ نے کمنٹ کیا ہے, وہ یقیناً بہت ہی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اسی درشٹی کوڑ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ضیاء صاحب نے جو بات کہی ہے وہ آخری, وہ کافی اہم ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں, دیکھیں, پڑھیں, اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو اسپریڈ کریں. یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یقیناً ضیاء صاحب کی یہ باتیں, جس کے اندر جو سونا ہوتا ہے وہ وہی کہنے کی ہمت رکھتا ہے کہ بھائی یہ سونا ہے, لینا ہے لو, نہیں لینا ہے مت. لیکن اچھی بات ہے جس خلوص کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ آئیے, آپ کا استقبال ہے, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ دیکھیں, سمجھیں, پڑھیں. آپ تینوں لوگوں کا ایک بار پھر میں وطن سماچار کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے, اپنے تمام سہیوگیوں کی طرف سے آبھار پرکٹ کرتا ہوں, اس آشا کے ساتھ کہ اچھی باتیں ہمارے ملک کو جوڑنے میں, بنانے میں اسی طرح سے معاون ثابت ہوں گی, ملک کے ماحول کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنانے میں, ایک پیار کا ماحول بنانے میں مفید ثابت ہوں گی. چاہے وہ جو رشی منیوں کا سندیش رہا ہے, جو صوفی سنتوں کا سندیش رہا ہے, اس سندیش کو لے کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت 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 شکریہ. آپ تینوں لوگوں کا شکریہ. شکریہ کے ساتھ اس میٹنگ کو ہم ختم کرتے ہیں. تھینکس سو مچ.